حسن کا معنی سارے اجزاء کو یکجا ایک جہت اور پرسپیکٹو میں لینے سے بنتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میلاد کا تذکرہ شخصی ذاتی فضیلت کا آتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے آقا علیہ السلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، شخصی طور پہ ایک انس کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک بےتابی، ایک جذبہ، ایک گرمی، ایک تپش پیدا ہوتی ہے. اور جب تک یہ تپش نہ ہو، جذبے کی محبت نہ ہو، کوئی شے کارآمد نہیں ہوتی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی عظمتوں کے ساتھ وہ جو عظمت کا تصور اجاگر ہوتا ہے، پھر محبت کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے، پھر قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے ادب اور تعظیم و تکریم کا تصور پیدا ہوتا ہے. یہ ایک گوشہ ہے ایمان کا. آگے پھر ہم سیرت کی طرف آئیں گے جہاں اطاعت کی بات آ جاتی. تو حضور یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام نے مضمون بیان کیا اس طرح اپنا، یہ حدیث ہے صحیح. پھر یہی مضمون الگ الگ سند سے ہر امام نے لیے. امام بخاری نے لیا صحیح میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت، فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا. اب یہ سند ہو گئی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں. وہ جو فرمایا تھا ربنا واجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہ جو ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی، اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. آقا علیہ السلام اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوع انسانی کی بہترین نسلوں میں سے کرنن فکرنن، نسلن فنسلن، بیتن فبیتن پیدا کیا. اب اس میں کوئی فضیلت ہے تو آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی اصل فضیلت کی اور ضرورت کا انکار کر دیں اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ دین کے اندر اس کی اہمیت نہیں، تو معاذ اللہ یہ سارا کا سارا کلام استغفر اللہ کلام زائد، ایک فضول کلام بن جاتا ہے. اور رسول کی نسبت ایک زائد اور فضول کلام کو منسوب کرنا کفر ہے. اللہ کی طرف ایک زائد لغو کلام کو منسوب کرنا کفر ہے. کہ جس کلام کی اہمیت نہ ہو، دین میں افادیت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، وہ کلام اللہ کرے یا اللہ کا رسول کرے. چونکہ یاد رکھیں رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ حق بھی ہے اور وہ دین بھی ہے. یہ معیار ہے دین کا. جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہی دین ہے. اور یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی سوائے پیکر نبوت کے. جو بات نکل جائے وہ دین ہے. جس ادا سے چل پڑیں وہ دین ہے. جس ادا سے بیٹھ جائیں وہ دین ہے. بیٹھے ہوئے جس ادا سے کھڑے ہو جائیں وہی دین ہے. جس ادا سے مسکرا پڑیں وہ دین ہے. جس ادا سے کلام کریں وہ دین ہے. جس ادا سے کسی دوست دشمن کو ڈیل کریں وہ دین ہے. جس ادا سے کھائیں پیئیں وہ دین ہے. جس ادا سے سوئیں اٹھیں وہ دین ہے. کس کو حاصل ہے کائنات بشریت میں یہ مقام؟ یہ انسان کا مقام نہیں ہے. جو صادر ہو اس سے وہ دین ہے. یہ آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ نبی کو نصیب ہوتا ہے. تو زبان اقدس سے جب کھڑے ہو کر منبر پہ جب صحابہ کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی دین میں، اس کی افادیت ہوگی، اس کا ایک درجہ ہوگا، اس کا ایک رتبہ ہوگا. یہ وہ رتبہ سیلیبریٹ ہوتا ہے میلاد کے مہینے میں اور نعت خوانی کے طور پر. تو فرمایا کہ میں نسل بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے قرنن فقرنن مبعوث ہوا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ بہترین قرون میں سے میرا نور چلتا 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 اس قرن میں ظاہر ہوا جس میں میں آیا ہوں. وہ عبداللہ اور حضرت آمنہ کا قرن تھا، یا ان وجودوں کو قرن کہا ہے. تو قرآن مجید کی وہ بات تھی من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور وجعلہا کلمتا باقیتا فی عقبیہ، اس کی تصدیق اور تفسیر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے جسے امام بخاری نے صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی. درجنوں دیگر کتب حدیث ہیں مگر اوپر درجے کی میں نے بیان کر دی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا. پھر یہی چیز ہے حضور علیہ السلام ایک اور مقام پر بیان فرماتے ہیں، اور کیا عجیب بیان ہے، یعنی مضمون آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں،
امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام ابن ابی شیبہ نے سب نے روایت کی، یا امام ترمذی نے، امام بزار نے سب روایت کی، اور اس کے سب رجال صحیح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس من انا، پھر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں الگ الگ مواقع ہیں جہاں آقا علیہ السلام اپنی سیرت طیبہ کا کبھی ذکر فرماتے، کبھی تعلیمات کا ذکر کرتے، کبھی اپنے میلاد کا ذکر کرتے، کبھی نبوی مناقب بیان کرتے، کبھی تعلیماتی مناقب بیان کرتے، کبھی عملی فضائل بیان کرتے، کبھی شخصی اور نسبی فضائل بیان کرتے۔ ان ساروں کو ایک کلیت میں رکھیں گے تو دین کا کامل تصور ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ، صحابہ کرام نے پھر یا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس انداز کا کلام نہیں سنا تھا، اور آپ نے جواب دیا الا ان اللہ خلق خلقہ فجعلنی من خیر خلقہ۔ اب آپ دیکھیے کس طرح شخصی فضیلت پر، اپنی ذاتی شخصی فضیلت پر ایمفسائز کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کنسپٹ اتنے عجیب ہو گئے کہ اگر ذاتی شخصی فضائل پر ایمفسائز کر دیں تو ایسے تصور بھی میں نے زندگی میں پڑھے ہیں اور سنے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے۔ دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہی کیا ہے دین کو؟ ارے حضور کی ذات کو شخصیت کہنا، جیسے آپ کی اور میری ذات کے لیے کوئی مبالغہ کر دے تو کہہ دینا کہ شخصیت پرستی ہے، یہ چیز حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے اپلائی کرنا، اس کا مطلب ہے منصب رسالت کو نہیں سمجھا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی ان موضوعات کو بیان کرنے کی؟ صرف تعلیم دیتے، سیرت دیتے، اخلاق بتاتے، نماز روزہ بتاتے، جہاد بتاتے، تقوی بتاتے، زہد و ورع بتاتے، یہ موضوع کیوں بیان فرمائے؟ ہے کوئی شخص جو ان کو معاذ اللہ خارج از دین کر دے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی خلق بیان کی، فجعلنی من خیر خلقہ، اور اپنی ساری خلق میں مجھے سب سے افضل بنایا۔ اپنی ذاتی شخصی نسبی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ثم فرقهم فرقتین فجعلنی من خیر الفرقتین، پھر ساری خلق دو فرقوں میں، طبقوں میں بنائی، مجھے سب سے اعلیٰ میں تقسیم کیا۔ آگے پھر وہی مضمون ہے جو میں پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، صحیح مسلم میں اور صحیح جامع ترمذی میں، اور پھر الفاظ پھر آگے فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، اینڈ پر فرماتے ہیں میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور اپنی شخصیت اور ذات کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ۔ اب ایک اور مضمون ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے اپنا نسب اور اپنی ولادت مبارکہ اس کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا۔ یہ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ کوئی میرا یا ہمارا انداز نہیں ہے کہ کہیں کہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان پر، آقا علیہ السلام کی شان پر، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام اپنی ذاتی عظمت و فضیلت کو، نسبی فضیلت کو قرآن سے ڈرائیو کر کے امت کو سمجھا رہی ہے۔ یہ دین ہے، اصل دین ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم الخلق قسمین فجعلنی فی خیرہما قسما فذلك قوله اصحاب الیمین واصحاب الشمال فانا من اصحاب الیمین وانا من خیر اصحاب الیمین۔ اب سورہ الواقعہ کی آیت سے نکالا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اعلیٰ اور ادنا، نیک و بد، تو اچھے اور برے۔ تو فرمایا وہ جو اچھے ہوئے اصحاب الیمین، ان اچھوں میں سب سے اچھا مجھے بنایا۔ اب اس طرح آقا کی ذاتی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا سنت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے ان باتوں سے کیا باقی دین کی کیا تعلیم ملی، باقی تعلیمات کا کیا ملا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ اور ملا یہ نہیں ملا۔ جس کو یہ سوال کرنا ہو وہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی جا کے کر لے کہ آپ نے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ امت کو یہ اپنے مضامین کیا، کون سے مضامین ہیں جو بیان فرمائے۔ میرا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ بھائی جس طرح وہ دین ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جس طرح اخلاق دین ہے، عبادات کی تعلیمات دین ہے، معاملات دین ہے، سیرت اور
اتباع اور اطاعت کے پہلو دین ہے، جس طرح ساری تعلیمات دین کا حصہ ہیں اور ان کا دین ہونے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھ لیے یہ سارا دین جس ذات کے سبب سے ملا ہے اس ذات کی عظمت کو ماننا پہلے وہ دین ہے۔